دیکھیں، سب سے زیادہ مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں، جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کسی شخص نے کر دی، قوت برداشت ہوتی نہیں، پھر ہم اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی تکلیف کے بعد ہم بڑا سارا ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اس قدر زیادہ خوفناک عزائم جنم لیتے ہیں کہ سامنے والا بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر حوصلہ کریں، تھوڑی دیر ہم، بھائی وہ جو زیادتی اس نے کی تھی اور تو نے 11 گنا بڑھ کے کر لی، تو اب تو بہت بڑا ظالم ہو گیا، اس کا ظلم تو تیرے ظلم میں دب گیا، تو نے بڑی تکلیف دی۔ اب وہاں اگر تو صبر کر جاتا، اگر تو احتیاط کر لیتا، تھوڑی دیر احساس کرتا، تو پھر تجھے خیال ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ مجھے بدلہ بھی عطا کر دے گا۔ لیکن جب تو نے خود سارا کچھ کر لیا اور بڑھ کے ظلم کر لیا، اب تو وہ مدعی ہو گیا اور تو ہے اس کا ملزم بھی اور مجرم بھی۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا احتیاط اگر کر لیا جائے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ممکن ہے کہ آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کمزور ہو، لیکن قیامت کے دن وہ طاقتور ہو جائے گا۔ ممکن ہے آج وہ غریب ہو، لیکن قیامت کے دن رب کریم اسے مالا مال کر دے گا، اللہ اسے قیامت کے دن طاقتور کر دے، پھر تم نے بدلہ دینا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مومن نے کسی ذمی کافر پر بھی ظلم کیا، جو مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کو ٹیکس دے کر جزیہ دے کے رہتا تھا کافر، حکومت چونکہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں نے اس ذمی کافر پر ظلم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا، میں مقدمہ کروں گا اس مسلمان پر، اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے، کیوں اس نے زیادتی کی، ظلم کی تو تمہیں کافر ذمی کے ساتھ بھی اجازت نہیں، بجائے اس کے کہ اپنوں کے ساتھ ظلم کرو۔ شاہ کسریٰ نے نا اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا۔ ایک درویش بزرگ تھے تو شاہ کسریٰ کے بیٹے کو نا وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس دور کے جو اخلاقیات تھے، جس طرح کی بھی تعلیم تھی، وہ پڑھاتے رہے، استاد صاحب پڑھاتے رہے، زمانہ استاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، پڑھاتے رہے، زمانہ بیت گیا۔ جب وہ طالب علم فارغ ہونے کے قریب ہو گیا، علم اس کا مکمل ہو گیا، تو ساری چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، کچھ استادوں کا سینے کا فیض بھی ہوتا ہے، کچھ مشائخ کے سینے کا فیض ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں بھی فیض ہو، سینے کا فیض بھی ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے کیا کیا کہ اس شہزادے کو، چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، تو اس شہزادے کو ایک دن جب وہ فارغ ہو گیا نا تعلیم سے، تو اس کو بلایا اور بلا کے کمرے کے اندر بند کیا، اندر سے دروازہ لگایا، پھر ہاتھ میں درہ پکڑا، زور زور سے اس کی پشت پر درے مارنے شروع کی، اتنے درے مارے کہ وجود پر نشان پڑ گئے، سخت تکلیف اس کو ہوئی، اذیت کا شکار ہو گیا، اور جب بہت زیادہ اسے مار پیٹ لیا، وہ پوچھتا رہا میری غلطی، آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ تو کہا کوئی غلطی نہیں۔ تو اچھی طرح مار لیا، دروازہ کھولا تو شہزادہ گھر چلا گیا، جا کے اماں سے شکایت کری کہ آج میرے استاد نے بہت مارا ہے۔ اماں کہنے لگے بیٹا استاد بلا وجہ نہیں مارا کرتے، کہا آپ ایک دفعہ ابا سے کہیں تو صحیح۔ شکایت لگائی بادشاہ سے، بادشاہ کہنے لگا بیٹے نہیں، استادوں کو جو قومیں کٹہروں میں کھڑا کرتی ہے وہ پڑا نہیں کرتی، تو میں نہیں پوچھوں گا تیرے استاد سے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن شہزادے کے اندر سے غصہ نہیں گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ بادشاہ انتقال کر گیا تو شہزادہ حکمران بن گیا۔ اس واقعے کو 35 سال بیت گئے جب استاد نے مارا تھا۔ اب وہ شہزادہ حکمران بنا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ذرا میرے استاد جی کو تو بلایا جائے، پہلی حکومت، پہلا دن اور پہلا آرڈر، ذرا استاد کو بلاؤ۔ استاد بھی بوڑھے ہو گئے، لاٹھی پہ جھکے ہوئے، بھویں سفید ہو کے جھک گئی۔ استاد پہنچے، بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگا بزرگوں، بوڑھے بھی آپ ہو گئے ہیں، کمزور بھی ہو گئے ہیں، پر آپ نے ناجائز مارا تھا تو میری تکلیف نہیں گئی، 35 سال بیت گئے، میں اس وقت بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، آج طاقتور ہوا ہوں، بتائیے کیوں مارا تھا، کس سبب سے آپ نے مجھے مارا؟
تو استادوں نے یوں آنکھ اٹھائی، بوڑھے ہو گئے تھے اور کہنے لگے بیٹے یہ جو آج دن آیا ہے نا اسی دن کے لیے میں نے تجھے مارا تھا، آج جو تو نے بلا لیا نا اسی دن کے لیے مارا تھا۔ کہا حضرت وہ کس طرح؟ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہا 35 سال۔ تو فرمایا درد نہیں نہ بھولا؟ حضور نہیں۔ فرمایا اسی دن کے لیے مارا تھا کہ ایک دن تو حکمران بنے گا۔ یاد رکھنا اگر تجھے 35 سال جو تیرے اوپر ظلم ہوا، ناجائز مار پڑی، وہ تجھے نہیں نا 35 سال میں بھولی، تو غریبوں کو بھی قیامت تک ظلم نہیں بھولیں گے۔ دیکھنا تو بادشاہ بنا ہے، کسی پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ورنہ قیامت تک۔ فرمایا آج تو اقتدار میں آیا ہے تو مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے، غریب قیامت کے دن اقتدار میں ہوں گے تو تجھے کٹہرے میں بلائیں گے، پھر تو نے جواب دینا ہے۔ دیکھنا ظلم نہ کرنا۔ وہ شہزادہ تھا پر سمجھدار تھا، اٹھ کے استادوں کے قدموں سے لگا، کہنے لگا اللہ آپ کو میری طرف سے بہترین صلہ عطا کرے، آپ نے میری تربیت کر دی، مجھے سمجھا دیا، مجھے یہ شعور دے دیا کہ اب میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے دروازے بند ہیں، ہر آدمی مجھ سے ڈرتا ہے، میں اقتدار میں ہوں، میرے ہاتھ میں درہ ہے، میری جیب میں نوٹ ہے، اس وقت سارے لوگ میرے حق میں بولتے ہیں، اس وقت زمینی حقائق میرے ساتھ ہیں، کون مجھے پوچھ لے گا؟ حالانکہ یہ وقت زیادہ لمبا نہیں چلتا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، رب کریم تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا یہ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بادشاہ، اس نے محل بنانا تھا، تو محل کا جب اس نے نقشہ تیار کرایا تو ایک بوڑھی کی جھونپڑی بھی محل کے اندر آ رہی تھی، بوڑھی کی جھونپڑی۔ تو وہ بادشاہ نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ یہ جھونپڑی میرے ہاتھ بیچ دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ ہی یہاں سے اٹھے، تو مہربانی کرو مجھے تکلیف نہ دو، میں پکا ہوا پھالوں، پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی، مجھے اسی گھر میں رہنے دو، بیوہ ہوں، لاوارث ہوں، اولاد میری ہے نہیں، مجھے یہیں رہنے دو۔ لیکن جب لوگ ظلم پہ آئے ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا تجھے الگ سے مکان بنا دیں گے، 11 گنا رقم دے دیں گے، تو یہ میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے۔ اب وہ بوڑھی خاتون تھی، یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنی جھونپڑیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بچے گاؤں سے چلے جاتے ہیں شہر میں، لیکن دادا جان کہتے ہیں کہ میرا یہی دل لگتا ہے، دادی اماں کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا یہی رہنے دو، یہی مجھے وقت گزارنے دو۔ اس بوڑھی سے جب ضد کی تو بوڑھی کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کے۔ اب تو اس نے باہر بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، اپنے گھر کے اندر رہتی کہ میرا کوئی مکان نہ گرا دے۔ بادشاہ نے 4-5 لوگوں کا ذمہ لگایا کہ جب خاتون گھر سے نکلے نا تو اس کی جھونپڑی گرا دینا۔ وہ بیچاری کسی حاجت طبی کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی کہ بلڈوزر آ گیا۔ وہ بڑے دن گھر میں رہی، لیکن جیسے ہی نکلی تو بڑی بڑی کرینیں آ گئی، اس غریب کی جھونپڑی گرا دی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ لوٹی تو جس گھر میں زمانے بتائے تھے وہ گھر زمیں بوس ہو گیا، وہ گھر ٹوٹ گیا۔ اب اس نے درد کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ دعا اس نے ان لفظوں کے ساتھ کی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو تو موجود تھا نا، اے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر عرش کے رب تو تو موجود تھا نا، تو تو دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں جب اس ماں نے اس درد سے دعا کی، میرے محبوب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ اے اللہ تو تو موجود تھا، تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا علاقہ زمیں بوس کر دو، اس بادشاہ کا تخت زمین سے اٹھا کے پلٹ دو، یہ ساری بستی تباہ کر دو۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بچا نہیں کرتے، فرمایا وہ سارا شہر تباہ کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے دیکھنے والا، دروازے تو بند ہیں، اقتدار میرے پاس، طاقت میرے پاس، میں نے اس کو بھی سمجھا لیا ہے، اس پہ بھی روک ڈال لیا ہے، اس شخص کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا، اس کو بھی کنٹرول کر لیا، اب کون ہے تو میرے خلاف بغاوت کرے گا؟ جب بغاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں قریب آتی ہیں۔ ظلم نہ کریں کبھی بھی، اللہ تعالیٰ عہدہ دے، اقتدار دے، طاقت دے، دولت دے تو
اسے اپنی سیاست نہ سمجھے، اسے خدا کا فضل سمجھے۔